الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، ایک حدیث مبارکہ کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ابن الحویرث ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قبیلہ بنو لیث سے ان کا تعلق ہے۔ مدینہ منورہ سے کافی دور ان کی بستی تھی جہاں یہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی تو مسلمان ہو گئے۔ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوئے اور پھر دین سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ تقریباً نوجوان تھے۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے ہم عمر ہی تھے۔ بہرحال یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن رہے، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے خوب فائدہ حاصل کیا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نمازوں کی ادائیگی، لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے، آپ کے اخلاق، یہ سب باتیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغور دیکھی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ خاص طور پر آپ سے سیکھا۔ جب 20 دن گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا، یعنی یہ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے غالباً یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہمیں سب کو جمع کیا، بلایا، اور ہم سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تمہارے پیچھے کون کون لوگ ہیں؟ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں فلاں عزیز رشتہ دار ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کو جاؤ، جو حقوق ان کے ہیں وہ ادا کرو، انہیں دین کی باتیں سکھلاؤ، خود بھی نماز پڑھو اور چھوٹوں کو بھی اس کا حکم دو۔ اور پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر مزید آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، جماعت کا وقت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اذان دے، اور تم میں جو بڑا ہے اس کو امام بنا دو۔ تو یہ آپ نے ہدایات دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ تو مالک ابن الحویرث کی حدیث تو جو میں نے مفہوم اس وقت عرض کیا ہے اس کا وہ یہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں۔ ایک تو یہ کہ دین سیکھنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے، صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ صحبت کن لوگوں کی اختیار کرے کہ جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ اس میں مہارت رکھتے ہوں، اس کا علم رکھتے ہوں، تاکہ ہم جو بات سیکھنے جا رہے ہوں تو ایسے آدمی سے سیکھیں جس کو وہ بات معلوم بھی ہو صحیح طریقے۔ اور اس میں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اچھی صحبت اور مجلس کی وجہ سے کسی کے حق کو پامال نہ کریں، کیونکہ دین کے علم دین کا سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
دوسروں کے حقوق کی پامالی یہ بھی جائز نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کے بعد ہی انہوں نے رخصت کر دیا، ورنہ 20 دن میں آدمی عالم تو نہیں بن جاتا، چند باتیں دین کی سیکھتا ہے، تو ضروری باتیں جو تھیں وہ آپ نے انہیں سکھلائیں اور پھر انہیں رخصت کر دیا، تاکہ اس صحبت کے نتیجے میں اور یہاں رہنے کے نتیجے میں جو حقوق دوسروں کے ان پر بنتے ہیں وہ پامال نہ ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اچھی صحبت کے نتیجے میں دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا اصل مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو پتہ چلا کہ 1 سال تک واپس ہی نہیں آ رہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باہر رہنے سے نقصان تو نہیں ہو رہا، کسی کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا۔ دور رہنے کا یہ اصول بتا دیا کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں، خاص طور پر اگر شادی شدہ لوگ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر نہ تو گھر سے اتنے غیر حاضر رہیں کہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں، اور نہ دوسروں کے لیے، تو یہ بھی ایک اصول اس میں بتا دیا گیا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین آتا اسی طریقے سے ہے کہ آدمی دین کو سیکھے۔ حدیث میں آتا ہے کن عالمن او متعلمن، تم عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، متعلم بنیں گے تو عالم بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، دین سیکھنا شروع کریں گے، سیکھتے سیکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس لیے دین کو سیکھنے کے لیے ایک تو صحبت ضروری ہے، لیکن بس صحبت میں اس بات کا لحاظ رہے کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب تم نماز کا وقت ہو تو اذان دے لیا کرو۔ یہ حکم ہمیں اس وقت بھی ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں، کوئی بھی نماز کے لیے نہیں ہے، اکیلے ہیں، جنگل میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں سفر میں، تو اذان دے لے اور پھر تکبیر بھی کہہ کے نماز پڑھ لیں۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جنگل میں کوئی ہے بھی نہیں، یا بستی کافروں کی ہے، وہاں کون نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو اذان دینے کا فائدہ کیا؟ اذان تو اس لیے ہوتی ہے کہ اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور تکبیر جو وہاں موجود جمع لوگ ہیں ان کے لیے ہوتی ہے تاکہ انہیں اطلاع ہو جائے، وہ جماعت بندی شروع کر دے، تو وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسانی ہو، بعض اوقات جنات بھی ہوتے ہیں، ملائکہ بھی ہوتے ہیں، تو اگر تم اذان دو گے اور تکبیر کہو گے تو اگر کوئی انسان نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی جنات آپ کی جماعت میں آ کے شریک ہو جائیں، ملائکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو اس لیے یہ فائدے سے خالی نہیں، تو اس لیے اذان اور تکبیر یہ دونوں چیزیں کہنی چاہیے۔ آج میں کہیں سفر میں ہے، کوئی نہیں اونچی آواز اذان نہ کہے تو تکبیر کم از کم کہہ لے اونچی آواز سے، جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے تکبیر کہہ کے نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اس میں آپ نے ایک بات یہ بتلائی کہ تم میں عمر میں جو بڑا ہے وہ جماعت کرا دے۔ اصل میں یہ جن لوگوں سے آپ خطاب فرما رہے تھے وہ سب ہم عمر تھے، نوجوان تھے، تو اس لیے آپ نے بتایا کہ اگر علم میں سے، چونکہ علم میں سب برابر، جو علم ایک نے سیکھا وہ سب نے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہتے ہوئے، اس لیے علم کے نتیجے اصل تو اس میں یہی ہے کہ جو علم میں زیادہ ہو اسے آگے کرنا چاہیے، چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو، لیکن چونکہ یہ سب علم میں برابر تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب تم یہ دیکھ لو تم میں عمر میں کون بڑا ہے، اس کو آگے کر دو امامت کے لیے۔ تو اصول اور قاعدہ بھی بتا دیا کہ اصل تو یہی ہے کہ جس کو جو عالم بالسنہ ہو، جس کو سنت کا سب سے زیادہ علم ہو، وہ امامت کرائے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ نماز میں کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کو خیال رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں، ادا کریں، پڑھانے والا بھی سنتوں کا اور واجبات کا، فرائض کا خیال رکھے۔ اب اگر کسی کو پتہ ہوگا تو وہ خیال رکھے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، کیا خیال کرے گا وہ؟ تو اس لیے عالم بالسنہ، جو سب سے زیادہ سنتوں کو جاننے والا ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، اسے آگے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر عمر سب علم میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑھا اس کو آگے کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اس سلسلے میں تفصیلات ہیں اس میں کافی، اس وقت ان کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اصل مقصد۔
اس میں ایک آپ نے بات یہ بتائی کہ خود بھی نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی حکم دو اس کو، تو وہ اس سے پتہ چلا کہ جو چیز تم نے سیکھی ہے وہ آگے جا کے سکھاؤ۔ عموماً ہمارے یہاں مردوں کو تو کسی نہ کسی درجے میں صحبت حاصل ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی مجلس میں کسی جگہ وہ چلے جاتے ہیں، لیکن عموماً عورتیں بیچاری اس سے محروم رہتی ہیں، اور اسی لیے انہیں دین کے مسائل کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو دین کی باتیں سیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دین کی بات سکھائیں۔ دیکھیے دین سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے راحت کے متلاشی ہوتے ہیں پھر، اور گھر ہمارا جنت بن جاتا ہے۔ ہمارا کاروبار پہ ہے تو وہاں جنت، اگر اخلاق اچھے ہوں گے، دین سیکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ تو اس سے کاروبار میں ہمارے برکت ہوگی، خیر و برکت۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اور وجہ ایک اور بھی ہے اس میں فائدہ کہ اگر ہمارا ماحول دینی نہیں ہوگا تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اگر ہمارے گھر والے دین پر نہ ہو، ہم دین پر چلنا چاہیں تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کا ماحول کچھ ہمارا کچھ۔ لیکن اگر سب ایک جیسے ہوں گے، سب دین کی بات سمجھ رہے ہوں گے، سیکھے ہوئے ہوں گے، تو ہمیں بھی عمل کرنا آسان ہوگا۔ وہ خود بھی کہ ہاں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے تیاری کرو بھائی، تو وہ ہمارے لیے بھی سود مند اور نفع بخش ہوگا۔ اور خدا نہ کرے اگر اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو تو ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، گھر والے کہنا نہیں ہمیں بازار لے کے جاؤ پہلے، یہاں پھر جھگڑے شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے جو چیز آپ نے سیکھی ہے دین کی وہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے نتیجے میں لوگ صحابہ بن گئے، پھر صحابہ کی جنہوں نے صحبت اٹھائی اور ان سے علم دین حاصل کیا وہ تابعین بن گئے، پھر ان تابعین کی جنہوں نے صحبت حاصل کی وہ تبع تابعین بن گئے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک بات لکھی ہے کہ دو سلسلے اللہ نے جاری فرمائے ہدایت کے، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ کتاب اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب نازل کی، لیکن محض کتاب نازل نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی آئے ہیں، یعنی اللہ کے آدمی، اللہ والے، نبی، رسول وہ آئے ہیں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ محض کتاب کافی نہیں ہے، کتاب سے ہدایت نہیں لی جا سکتی خالی جب تک سمجھانے والا نہ ہو، یا کسی نے اس کو سمجھا دیا ہو، جیسے آج کل تفسیریں آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ مستند عالم ہیں، معتبر عالم ہیں، ان کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، اس سے یہ بات ہوگا کہ آپ کو علم حاصل ہوگا، جو فائدہ آپ اس عالم سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں کتاب سے۔ البتہ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی طرف سے کوئی مطلب مت نکالیے اس کا، وہ جا کر کسی بھی صحیح عالم دین سے معلوم کر لیں کہ اس بات کا سمجھ میں مطلب نہیں آیا، ہمیں بتا دیجیے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھنے کے لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ رجال بھی بھیجے، تاکہ ہم کتاب کو رجال سے سمجھیں۔ اب جن لوگوں نے صرف کتاب کو پکڑ لیا، رجال کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے صرف رجال کو پکڑ لیا، کتاب کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، کہ اللہ کے جو بندے بات سکھلا رہے ہیں ان کو کتاب اللہ پہ پیش کریں کہ اس کے مطابق ہے یہ، اور کتاب اللہ سے جو بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی وہ رجال اللہ سے سیکھیں کہ وہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو جب دین کی ہم بات سکھاتے ہیں تو لازم بات ہے کہ عالم تو پورے وہ نہیں بن سکتے اس میں، تو پورا عالم دین بننا یہ ویسے بھی فرض نہیں ہے۔ دین کا پورا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند علماء موجود ہوں تو سب کی طرف سے کفایت کر جائیں گے۔ ایک بستی میں اگر ایک عالم موجود ہے، ایک گاؤں میں ایک عالم موجود ہے تو کافی دین سیکھنے کے لیے، ان سے دین سیکھتے رہیں۔ یعنی ہمہ وقت ایک عالم تو ہونا چاہیے،
اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو گناہ گار ہوں گے سب۔ البتہ ایک علم آتا ہے، علم ضروری، وہ جو حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کے طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، اتنا علم جس سے ان کو حلال و حرام کا پتہ چل جائے، نماز میں کتنی چیزیں ضروری ہیں اس کا علم حاصل ہو جائے، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، یہ اس کا علم ہو، نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، یہ کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کم از کم یہ بنیادی باتیں تو معلوم ہو۔ روزہ کب فرض ہوتا ہے، اوقات کار کیا ہیں اس کے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کن کو ادا کرنی چاہیے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، یہ ضروری علم حاصل ہونا چاہیے۔ اب چونکہ نماز سب سے اہم ترین چیز ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں فرائض، اور نفلیں پڑھنا چاہیں تو اشراق میں بھی پڑھتے ہیں، چاش میں بھی پڑھتے ہیں، وابین میں بھی پڑھتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ ہم بعض نماز صلاۃ استخارہ پڑھتے ہیں اور صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، تو مختلف نمازیں ہیں، بعض کے اوقات متعین ہیں، بعض کے اوقات نہیں ہیں، لیکن حالات پر ہیں۔ حالات اگر آ جاتے ہیں تو وہ آدمی پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، صلاۃ الاستغفار پڑھ رہا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے، جب کوئی حاجت پیش آ گئی اب پوری نہیں ہو رہی، نماز حاجت پڑھ رہا ہے۔ تو ان تمام کے اوقات کا، ان سب چیزوں کا ہمیں علم ہو، تو چونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے سب سے اہم ترین چیز تو نماز ہے۔ اب روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتے ہیں، رمضان کے اندر روزے رکھنا فرض ہے، تو اس لیے کم از کم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم روزے کے بارے میں مسائل سیکھ لیں۔ حج جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو جب حج اللہ تعالی ہم پہ فرض کر دیں یا جانے کا ہو ہمارا، تو وہ حج کے مسائل کو سیکھنا شروع کر دیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو کاروبار کس طریقے سے کیا جانا چاہیے، کیا چیز حلال ہے کاروبار میں، کیا چیز حرام ہے، کون سی صورت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، جو کام کر رہے ہیں ان کا علم حاصل کر لیں۔ تو بہرحال ایک علم ضروری ہوتا ہے، یہ ضروری علم کا سیکھنا تو ہر ایک پر ضروری، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اور جہاں تک پورے علم دین کا سیکھنا ہے تو وہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنا علم تو ہم اپنی اولاد کو ضرور سکھلائیں جو ان کے لیے کارآمد ہو دنیا آخرت کے اندر، ان کی زندگی درست ہو جائے، ان کو جو ہے وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کا پتہ ہو۔ اگر حقوق کی ادائیگی کے پتہ نہیں ہوگا تو شوہر بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا، اور بیوی شوہر کے حق کیسے ادا کرے گی، ماں باپ اولاد کے حق کیسے ادا کریں گے، بعض اوقات اولاد ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے، وہ کیسے ادا کریں گے۔ آج ہم دنیا کے لیے تو ساری چیزیں سیکھتے ہیں لیکن اپنے دین کے لیے کتنا سیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں جب فجر کے بعد یہاں تعلیم بالغاں شروع ہوئی تو اس میں ماشاءاللہ کافی لوگوں نے شرکت کی۔ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ بعض کی عمریں 70 اور 75 اور 80 سال کی بھی تھیں بعض لوگوں کی، اور سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تھی۔ تو کم از کم بھائی اتنا علم تو ہو کہ ہم سورہ اخلاص ہمیں آتی ہو، ہماری نماز درست ہو جائے۔ لیکن اس سورہ اخلاص ہی پہ اکتفا مت کیجئے، بلکہ کچھ اور بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آدمی کی تنخواہ 10,000 ہو تو کوشش کرتا ہے 20 ہو جائے، 20 ہو تو 40 کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمیں اگر ایک صورت اخلاص آ رہی 10 سال بعد بھی کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو وہی آتی ہے، تو ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی۔ تو کم از کم کچھ تو آگے بڑھیں۔ تو الحمدللہ یہاں رہتے ہوئے جن لوگوں نے سیکھا اس وقت کم از کم نورانی قاعدے سے شروع کیا ہم نے، اور دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، چاہے نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے آپ کو، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ایک بچہ بھی نورانی قاعدہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ آنے پر ایک بڑی عمر کا آدمی بھی نورانی قاعدہ پڑھ کر اپنے قرآن مجید کو درست کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے نہیں شرماتے۔ دین کی باتیں بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں نہ طالب علم کو نہ استاد کو کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات اساتذہ کرام کو کوئی چیز نہیں آتی، وہ اپنے سے جو بڑے استاد ہیں ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اگر وہ نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر طالب علم کو کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے جو بات نہیں آتی وہ سیکھ لیجئے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب آتے ہیں، وہ جب اذان ہو جاتی ہے تو دعا پڑھتے ہیں،
لیکن میں نے ہمیشہ ان کی 2-3 جملے سنے شروع کے، بعد میں وہ غائب ہو جاتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ مجھے کم از کم اپنی دعا تو سنائیے جو آپ پڑھتے ہیں۔ اب یقین جانیں وہ 2-3 لفظ ہی آتے تھے، انہیں آگے آتے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا آپ کسے سنانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے آتی نہیں آتی، سیکھ لیں آپ، اس میں شرم کی بات تو نہیں۔ تو اگر آپ اس طرح شرم کریں گے ساری زندگی خالی 2-3 لفظ ہی آئیں گے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں نہیں آتی، نماز درست نہیں ہے تو نماز درست کر لیں بھائی۔ پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم نہیں ہے، ہمیں سیکھ لیں۔ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا غسل میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں، اس کو کوئی سیکھتا ہی نہیں۔ دین تو یہ بھی ہے نا، خالی نماز روزہ کر لینا تو دین نہیں ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمیں غسل فرض ادا کس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قربان جائیں، ہمارے ماں باپ قربان، کہ انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہمیں بتا دی کہ ناپاک ہو جاؤ تو پاک کس طریقے سے ہو، پہلے کیا چیز دھو۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، تاکہ تمہارے ہاتھ اب پانی میں بھی لگیں گے، برتن پہ بھی لگیں گے تو ہاتھ تو پاک ہو۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو پاک کرو، پھر جہاں نجاست لگی اس نجاست کو دھو، اس کے بعد پھر تم وضو کرو، پھر اس کے بعد جو جسم پر پانی ڈالو۔ اس میں بتا دیا کہ بھئی غسل واجب اگر ہو، دیکھیے غسل کی بھی پھر 2 قسمیں، ایک غسل ہے سنت جیسے جمعے کے لیے آدمی غسل کر رہا، ایک ہوتا ہے غسل واجب کہ نہانا فرض ہو گیا، اس کے اوپر ناپاک ہے، چاہے غسل جنابت ہو۔ تو دونوں میں فرق ہے، لیکن سیکھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا دونوں میں فرق کیا ہے؟ غسل سنت تو آپ جسم پہ پانی بہا لیں ہو گیا غسل، لیکن اگر غسل واجب ہے تو اس کے لیے غرارہ کرنا بھی ضروری ہوگا، ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہوگا تاکہ ناک کے نرم گوشوں تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد اپنے جسم پر اس طرح سے پانی بہائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے تو غسل فرض ادا ہوگا۔ آج کل سردیوں کے زمانے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا بعض بوڑھے آتے ہیں وضو کر کے، کوہنیاں ان کی سوکھی رہ جاتی ہیں بیچاروں، جھریاں پڑ جاتی ہیں کوہنیوں پر، اور اسی طریقے سے پیروں کی ایڑیوں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، تو بعض اوقات اچھا خشکی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر سردی کے موسم میں اپنی کوہنیوں کو بھی اچھی طریقے سے ملیں تاکہ پانی پہنچ جائے، اپنی ایڑیوں کے پیچھے بھی اچھی طریقے سے ہاتھوں کو لے جا کر اس کو ملیں تاکہ جگہ خشک نہ رہے۔ ہم نے وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا، لیکن جگہ خشک رہی تو نہ غسل ہوا نہ وضو ہوا، تو جب دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہو گئی بھائی؟ تو ان چیزوں کو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، دین میں نہیں آتی ضرور سیکھیے۔ ہمیں بعض اوقات جیسے کہ میں نے کہا نا سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی صحیح، تو بھائی سورہ اخلاص پڑھ لو، کم از کم 10 صورتیں تو یاد کر لو۔ نماز کے جائز ہونے کی اور ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، صورتیں نہیں، 3 چھوٹی آیتیں وہ آدمی کو آتی ہوں، یا ایک بڑی آیت، اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ اس پہ اکتفا مت کیجیے، مزید پڑھیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں نعمت تحدیث نعمت کے طور پہ بہت سی میں آیتیں بار بار پڑھتا رہتا ہوں ان کو، تو اس سے بہت سے نمازیوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نمازی ان آیتوں کو یاد کر لیتے ہیں، ان کی وہ آیتیں درست ہو جاتی ہیں۔ تو جنہوں نے قرآن مجید بھی نہیں پڑھا ہوا، کبھی کبھی الحمدللہ بعض لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں یاد کر لی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بار بار پڑھنے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ انہیں کم از کم یہ آیتیں تو یاد ہو گئی۔ تو بہت سے لوگوں کو اس طریقے سے بھی یاد ہو جاتی ہیں کہ جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سنتے رہیں، سن کے یاد کر لیں، صحیح تلفظ کی ادائیگی بھی ہو، اور جو دین کی بات نہیں آتی اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، اگر کوئی بتائے اس پر ناراض نہ ہو۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں مغرب کی نماز میں نے سورہ لہب پڑھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب میں باہر گیا صحن میں ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، مجھے کہا کہ آپ نے ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گا؟ میں نے کہا بولو بھائی، ناراضگی کی کیا بات؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے سورت جو ہے نا وہ غلط پڑھی۔ میں نے کہا صحیح بتا دو کیا ہے؟ تو کہا آپ نے وما اغنا پڑھا، واو پڑھا۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اول تو واو اگر پڑھ بھی لیا تو نماز درست ہو جائے گی، نماز خراب نہیں ہوئی، اس لیے کہ معنی بدلتے نہیں اس سے،
اور دوسری بات ہے میں نے واو نہیں پڑھا، البتہ وتب ما اغنا پڑھا، تو وتبا کو جو ملا کے پڑھا تو اس نے سمجھا وما اغنا پڑھا، بما اغنا ہو گیا نا جب ملا کے پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ. تو لیکن عام آدمی کو چونکہ پتہ نہیں، وہ تو اس کو وقف کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. لیکن جب وتب ما اغنا پڑھیں گے تو اس کو یہ غلط فہمی. میں نے کہا یوں مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے پوچھا یا تم نے غلط سمجھا تو بتایا. بعض لوگ تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ سجدہ سے بھائی کیوں واجب ہوا تھا. ہمیں کچھ نہ کچھ مسائل سیکھنے کے لیے اس کو بھی ہونا چاہیے کہ آج جو سجدہ سے ہوا نماز میں تو اس کی کیا وجہ تھی، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بھی سجدہ سے ہوتا ہے. تو بہت سی وجوہات ہیں لیکن ہم نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی کچھ لوہا کھوٹا ہے، کچھ لوہار کھوٹا ہے، کچھ ہم میں کمی ہے، کچھ لوگوں میں کمی ہے. تو جس میں جو کمی ہے اس کو دور کرنی چاہیے. لوہار میں کمی ہے تو وہ بھی کمی کو دور کرے، لوہے میں کھوٹ ہے تو وہ بھی دور کرے اپنے کھوٹ. تو دونوں طرف سے جب آدمی چلتا ہے تو انشاءاللہ دین سیکھنے آسان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دین میں بھی آگے بڑھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. یہ جو حدیث ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ دین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، خاص طور پر اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں بہنوں کو، بہن بیٹیوں کو، بیوی کو دین کی بات بتاؤ، دین کے مسائل بتاؤ. اپنے گھر میں ماحول ایسا پیدا کرو جس سے دین سیکھنے کا ان میں ذوق و شوق پیدا ہو. کوئی کتاب ایسی شروع کر دیں جو کسی نیک اچھے بزرگ کی لکھی ہوئی ہو، جس سے اصلاح ہوتی ہو، معاشرے کی اصلاح، گھروں کی اصلاح، تاکہ ہم سب کے گھر جنت نظیر بن جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو اور تمام مسلمانوں کو بھی عمل کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.